ان دنوں میں گاؤں کے اسکول میں 8ویں جماعت کی طالبہ تھی جب والد صاحب نے شہر جا کر بزنس کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے زرعی زمین فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، لیکن ہمارے دادا حیات تھے۔ انہوں نے ابو کو اجازت نہ دی اور بادل نخواستہ وہ گاؤں میں رہ گئے۔ ان کا بزنس کرنے کا خواب تعبیر نہ پا سکا، جس کا ان کو دکھ تھا۔ دادا کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی۔ میں نے 8ویں کا امتحان دیا ہی تھا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کو علاج کے لیے شہر جانا پڑا۔ اب ابو دادی سے کہتے کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا گاؤں سے شہر میں رہنا اچھا ہے جہاں بڑے اسکول، کالج اور ہسپتال ہیں۔ اب علاج کے لیے بابا جان کو شہر ہی جانا پڑا ہے۔ دادا ہسپتال میں 15 دن رہ کر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد رکاوٹ نہ رہی اور میرے والد نے آنن فانن زمین فروخت کر کے شہر کو کوچ کیا، پھر ایک مناسب مکان خرید لیا اور باقی رقم سے اپنے دوست کے ساتھ بزنس شروع کیا۔ احمد صاحب نیک اور دیانتدار آدمی تھے۔ ان کو بزنس کا بھی تجربہ تھا، لہٰذا والد کا یہ اقدام جو خطرے سے بھرا تھا کامیابی کی طرف چل نکلا۔ رفتہ رفتہ بزنس میں برکت اور رزق میں اضافہ ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ لائف پارٹنر ہو یا بزنس پارٹنر، نیک طبیعت، محنتی اور وفادار ملے تو زندگی میں کامیابی اور خوشحالی یقینی ہوتی ہے۔ سو یہ کہاوت یہاں سچ ہو گئی اور ہم گاؤں سے شہر آ کر شہری سہولتوں سے فیض مند ہونے لگے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، تبھی ابو چاہتے تھے کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم پائے۔ میں خوشی خوشی شہر کے اچھے تعلیمی ادارے میں جانے لگی۔ تب مجھ کو لگتا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن چند دنوں کے بعد ہی کلاس میں سب کی محسوس ہونے لگی اور گھٹن کا احساس بڑھنے لگا، کیونکہ گاؤں اور شہر کے تعلیمی معیار میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ لڑکیاں یہاں فر انگلش بولتیں، جبکہ ہم کو ایک فقرہ تک صحیح لکھنا اور پڑھنا نہ آتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہر ٹیسٹ میں فیل ہونے لگی۔ اپنا مسئلہ والد صاحب کو بتایا تو وہ بولے، میں کسی اچھی استانی کا انتظام کرتا ہوں جو گھر آ کر تم کو پڑھا دیا کرے گی۔ انہوں نے احمد صاحب سے تذکرہ کیا تو ان کی بیگم نے اپنی بہن سے یہ کہہ کر ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا، کیونکہ احمد صاحب کی ایک سالی کسی اسکول میں ٹیچر تھیں۔ یوں وہ لیڈی ٹیچر ہم کو گھر آ کر ٹیوشن دینے لگی۔ 1 سال انہوں نے ٹیوشن پڑھائی تو ہم کچھ اس انگلش میڈیم کالج میں چل پڑے۔ تاہم ابھی بھی بہت کمی تھی۔ ساری ٹیچرز اور لڑکیاں وہاں انگریزی میں بات کرتیں، ہم ان کا منہ تکتے، سوائے اتفاق جو لیڈی ٹیچر ہم کو پڑھانے آتی ان کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئیں۔ امتحان دینا تھا، لہٰذا اب مجھے بھی انگلش ٹیچر سے ٹیوشن لینے کی حاجت تھی۔ والد صاحب نے بہت کوشش کی کہ کوئی دوسری خاتون ٹیوٹر نہ مل سکی۔ اپنی اسکول ٹیچر سے بھی فرداً بات کی، مگر کسی کے پاس گھر آ کر پڑھانے کو وقت نہیں تھا۔ میں سخت پریشان تھی۔ صبح جب اسکول جانے کو نکلتی، رستے میں ایک کتابوں کی دکان پر اکثر ایک خوبرو نوجوان کو دیکھتی، جس کی نگاہیں یا تو زمین کی تہ میں دیکھ رہی ہوتی یا پھر خلاؤں کو تک رہی ہوتی۔ سوچتی یہ عجب طرح کا شخص ہے۔ اسکول جاتی کئی لڑکیاں اس دکان کے سامنے سے ہو کر گزرتی ہیں اور یہ کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی یہی بے نیازی میرے دل پر اثر کر گئی۔ اب جب وہاں سے گزرتی وہ نظر آتا، جی چاہتا کہ میری طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے، مگر وہ اپنی دنیا میں گم رہنے والا انسان تھا۔ 2 ماہ تک ایسے ہی اس کو دیکھا، مگر وہ اپنی دنیا میں گم تھا۔ اب دل میں کسک رہنے لگی۔ دل و دماغ پر یہ خواہش حسرت بن کر چھانے لگی کہ اے کاش وہ صرف ایک مرتبہ ہی میری طرف دیکھ لے۔ میں گھر سے نکلتے وقت ہر صبح یہی دعا کرتی کہ اے کاش وہ ایک بار ایک نظر میری طرف دیکھ لے۔ کئی بار کاپی پینسل لینے وغیرہ بہانے سے دکان پر رکی۔ وہ وہاں پر موجود تھا، مگر اس نے مجھے پھر بھی نہ دیکھا۔ مجھ پر یہ عقد بھی نہ کھلا کہ آخر اس کا کتابوں کی دکان سے کیا تعلق ہے۔ اکثر وہ صبح کے وقت وہاں موجود ہوتا۔ میں اپنی دعا سے مایوس نہ تھی۔ یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ نظر اٹھا کر ضرور مجھے دیکھے گا، لیکن کاتب تقدیر کو شاید ابھی کچھ اور میرے صبر کا امتحان لینا تھا۔ ہر روز ہی وہ آس پاس سے بے خبر دکاندار کے ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوتا۔ چاہے میں کاپی پینسل یا رجسٹر خریدنے کے بہانے مخاطب ہوتی،
دکاندار مطلوبہ شے دے دیتا اور رقم لے لیتا، لیکن وہ نوجوان نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ میں ناکام آرزو حوصلہ پست کرنے کی بجائے اور اکساتی گئی، اندر ہی اندر کٹتی رہی، مگر کسی سے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ ہر بار ناکامی کے بعد صبح پھر ایک نئی امید کے ساتھ چلتی کہ آج ضرور وہ وہاں سے گزرتا پا کر میری طرف ایک نظر دیکھے گا۔ کبھی کبھی کوئی عجب سی خواہش خواہ مخواہ انسان کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اس آرزو سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ سوچتی شاید اسی کو محبت کہتے ہوں گے، مگر میں تو محبت کے جذبات سے اس وقت آشنا تک نہ تھی۔ وہ دن مجھ کو کبھی نہ بھولے گا جب کالج جاتے ہوئے دکان سے چند قدم آگے میں نے اس کو اپنے آگے آگے چلتے دیکھا۔ شرم و حیا ریت رواج بھول کر میں ایسی بے خود ہوئی کہ اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر وہ اپنی پرانی کیفیت میں ڈوبا ہوا دنیا مافیا سے بے خبر چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے صرف 2-3 قدم آگے تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ مجھ کو لگا ابھی ابھی گر جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، ہمت کر کے دانستاً اپنا بیگ اس کو مارتی 2 قدم آگے نکل گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے قدم جان بوجھ کر سست کر کے اسے یقین دلایا کہ میرے ساتھ ہو کر گزرے، شاید مجھے مخاطب کر لے اور یہی کہتے کہ محترمہ ذرا دیکھ کر چلا کریں۔ اب سوچتے وقت ضمیر نے ملامت بھی کی، مگر میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا، پھر اچانک پیچھے مڑ کر اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ مسٹر، کس دھن میں چلتے ہو؟ کیا نظر نہیں آتا مجھ سے ٹکرا جانے کا ارادہ تھا؟ امید تھی کہ ضرور اس کے لبوں سے کوئی ایسا فقرہ ہی برآمد ہوگا کہ ٹکرا جانے کا ارادہ تو آپ کا تھا، مگر اس نے جواب میں کہا سوری اور آگے بڑھ گیا۔ تب میں پسینے سے شرابور ہو گئی، تاہم دل اس وجہ سے زور سے دھڑکا جب اس نے پلٹ کر سوری کہا تو اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے مجھے ایک نظر دیکھا بھی تھا۔ یہ میری آرزو تھی جو آج پوری ہو گئی۔ سوری کہہ کر وہ چلتا بنا اور میں ایک مسرت کے خوشگوار احساس میں ڈوبی بے خود سی کالج پہنچ گئی۔ تمام راستے یہ احساس نہ ہوا کہ میں چلتی چلتی کتنی دیر میں کالج پہنچی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ ارد گرد چلنے والوں کے لیے تو یہ حادثاتی لمحہ تھا جس کو میں نے نوٹ ہی نہ کیا، مگر تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے میری کلاس فیلو عذرا چلی آ رہی ہے اور اس نے یہ میرا خود ساختہ لمحاتی ٹکراؤ دیکھ ہی لیا تھا۔ کالج پہنچ کر اس نے میری خبر لی اور بولی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ ہماری کلاس فیلو دردانہ کا کزن ہے۔ اس کے گھر میں نے کئی بار اس شاعر کو دیکھا ہے۔ شاعر؟ ہاں شاعر ہے بیچارہ۔ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ واقعی سچا شاعر ہے۔ یعنی سچے شاعر درویش ہوتے ہیں جو کسی سے غرض نہیں رکھتے، کسی کی طرف نہیں دیکھتے، بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ عذرا بولی، یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتابوں کی دکان اسی شاعر کے چچا کی ہے جو دردانہ کے والد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اسی بھتیجے کو داماد بنانے کی فکر میں ہے اور دردانہ بھی اسی شاعر کو چاہتی ہے۔ اب کہیں اس کے سامنے اس کا ذکر مت کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بتاؤ یہ حضرت کرتے کیا ہیں؟ ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، کیوں تم نے پڑھنی ہے؟ ہاں بھائی پڑھنی ہے تو ہی کہہ رہی ہوں، تم دیکھ نہیں رہی میری انگریزی کی حالت کتنی پتلی ہے؟ تو پھر بات کر لو اپنے والد سے، کیونکہ یہ حضرت تمہارے بلانے سے تو آنے کے نہیں۔ کیا کہوں ان سے؟ کتابوں کی دکان پر اس کے چچا سے جا کر بات کر لیں، اگر شاعر صاحب وقت نکال پائے تو قبول کی جائے گی تمہاری یہ دعا بھی۔ انہی دنوں شاید قسمت نے ہم کو ملانا تھا، میں تو جانتی نہ تھی کہ ایسا سبب بن جائے گا۔ احمد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، والد نے ہم سے کہا کہ تیار رہنا، میرے بزنس پارٹنر نے مدعو کیا ہے بیٹی کی شادی میں۔ مقررہ دن پر ہم تیار ہو گئے۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ مہمانوں کا استقبال کرنے والوں میں آگے آگے شاعر صاحب بھی تھے۔ پتہ چلا کہ ان کا نام خرم ہے اور یہ احمد صاحب کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ دردانہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھی، میں تو خوشی سے نہال تھی۔ اگلے روز ابو کو بتایا کہ دردانہ میری کلاس فیلو آپ کے بزنس پارٹنر کی رشتہ دار ہے، شادی میں ملی تھی۔ اس نے بتایا کہ احمد صاحب کے بھتیجے خرم ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور ان کے گھر اس کی بہن کو بھی پڑھانے جاتے ہیں۔ آپ احمد صاحب سے بات کریں، شاید میرے لیے وہ انتظام کر دیں۔ احمد صاحب نے خرم سے بات کی۔ یوں ایک دن خرم ہمارے ڈرائنگ روم میں آیا بیٹھا تھا۔
یقین نہ آتا تھا کہ قسمت مجھ پر اس قدر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ وہ روز مجھ کو ٹیوشن پڑھانے شام کے 7 بجے گھر آنے لگا۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی باوقار تھا۔ سچ مجھ کا شہزادہ لگتا اور اب تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہو گیا۔ اتنی محنت اور توجہ سے پڑھاتا کہ میں چونک چونک جاتی، کیونکہ پڑھتے پڑھتے کھو جاتی تھی۔ بہرحال توجہ سے پڑھنے لگی۔ ڈر تھا کہ وہ بددل ہو کر پڑھانا نہ چھوڑ دے۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ یوں ہی مجھ کو پڑھاتا رہے، لیکن یہ خیال جان لیوا تھا کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دردانہ کے والد اس کو داماد بنانے کا سوچے ہوئے تھے۔ ایک روز میں مضمون لکھنے کے بہانے دردانہ کے گھر چلی گئی۔ وہ وہاں اس کے بھائی کے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو چونک گیا۔ سنجیدہ ہو گئی، سلام کیا۔ اس نے جواب دیا تو دردانہ بولی، کیا تم میرے کزن کو جانتی ہو؟ میں نے بے اختیار کہا نہیں۔ وہ چپ رہا، میرے جھوٹ کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے دردانہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے کہ وہ آپ کی منگیتر ہے۔ سوچا کہیں اسے برا نہ لگے۔ کہنے لگا وہ میری منگیتر نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر رہا۔ مجھے بھی اور پڑھنا ہے۔ میرا پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے۔ چچا کی بیٹی کی شادی بہت جلدی ہے۔ چچا سے انکار کر دیا ہے۔ کیا یہ بات دردانہ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے اس کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ بولا، سچ بتانا، اس روز جب میں نے سوری کہا تھا، کیا تم نے بیگ جان بوجھ کر مجھ کو مارا تھا؟ اگر جان کر مارا ہو تو کیا سزا دیں گے؟ مجھ میں ہمت آ گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس نے کہا، کاپی نکالو اور کل والا مضمون لکھو۔ میں نے رات ہی لکھ لیا تھا۔ اس نے چند سطریں پڑھی۔ بہت غلطیاں ہیں۔ پھر غلطیوں کو انڈر لائن کیا۔ ان کو دوبارہ لکھنا ہوگا۔ کل دیکھوں گا جو غلطیاں کی ہیں ان کی درستی کر لینا۔ اس نے وہ الفاظ صحیح بھی لکھ کر دیے جو میں نے غلط لکھے تھے۔ رات کو لکھنے بیٹھی تو خیالات کا ایک ہجوم تھا جس نے میرے ذہن پر رنگ برنگی تتلیوں کی مانند یلغار کر دی۔ ایک لفظ بھی میں نہ لکھ پائی۔ تبھی اس کے نام ایک خط لکھ دیا، مضمون کی جگہ، جس میں ایک لڑکی اپنے ٹیوٹر سے کہانی کی صورت اظہار محبت کرتی ہے۔ جب وہ جانے لگا میں نے کاپی نکالی اور کہا، آپ یہ کل والا مضمون تو چیک کرنا بھول گئے۔ بولا، کل چیک کرا لینا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی لے جائیے، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے۔ اس نے کاپی لے کر بیگ میں رکھ لی۔ رات بھر مجھ کو اس خیال سے نیند نہ آئی کہ اس نے مضمون پڑھا ہوگا، کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا جواب دے، کہیں میرا دل نہ توڑ دے، کہیں برا نہ مان جائے، ٹیوشن پڑھانا آنا ہی نہ چھوڑ دے۔ 100 طرح کے وسوسے تھے جنہوں نے رات بھر مجھ کو جگائے رکھا۔ کالج میں بڑی مشکل سے دن گزرا۔ ہر لمحہ تیر کی طرح میرے اندر چبھ رہا تھا۔ شام کو خرم آیا اور کاپی میرے ہاتھ پر رکھ کر چلا گیا۔ بے قراری سے اسے کھولا تو جواب مل گیا۔ لکھا تھا، تم اچھی لڑکی ہو، اچھی لڑکیاں پڑھائی کے دوران ایسی باتیں نہیں سوچتیں۔ میں محنت سے پڑھاتا ہوں تو تم بھی محنت سے پڑھو تاکہ رزلٹ اچھا آئے۔ اسی میں تمہارا کامیاب مستقبل پوشیدہ ہے۔ اگر تم نے خوب محنت سے پڑھا اور پوزیشن لی تو وعدہ ہے کہ تم وہ سب پالو گی جو چاہو گی۔ اس کے آخر میں لکھے اس جملے نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں نے سمجھا خرم نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر میں نے پوزیشن لی تو وہ مجھ کو قبول کر لے گا اور میں اس کی محبت کو پالوں گی۔ اب رات دن پڑھنے سے کام تھا۔ اس قدر محنت کی کہ کبھی سوچا نہ تھا کہ پڑھائی میں سنجیدہ ہو جاؤں گی۔ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی، اس کا ثمر ضرور ملتا ہے۔ مجھ کو بھی محنت کا ثمر ملا اور پوزیشن لے کر میں نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ خرم کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش تھا اور میں کالج بھر میں پھولے نہ سماتی۔ لگتا تھا مجھ کو میری منزل مل گئی۔ یہ میری محنت کا صلہ تھا کہ خرم سچ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے وہی لوگ پسند ہیں جو اپنے مقصد کو سچی لگن سے حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور تم میں یہ بات موجود ہے۔ اب تم صبر سے کام لو اور پڑھائی پر توجہ دیتی رہو۔ میں بھی اعلیٰ تعلیم کا خواب مکمل کر لوں، کسی کالج میں پروفیسر لگ جاؤں۔ وعدہ وفا کروں گا، تم کو انتظار کرنا ہوگا۔ شادی کے لیے جلدی مت کرنا۔ میں نے تعلیمی اعزاز پوزیشن سے مکمل کر لی اور خود بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے خرم اسلام آباد چلا گیا۔ وہ مجھے ایک لامتناہی اذیت میں چھوڑ کر گیا۔ مجھے اسلام آباد سے اچھے خط لکھتا اور میں بھی جواب دیتی۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کی تصویریں بھی تھیں۔
ان دنوں والد کو میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ہمارے تایا کا بیٹا ارشد گاؤں سے آیا تھا۔ بتاتی چلوں کہ تایا خوشحال تھے کیونکہ ان کی زمین زیادہ تھی۔ انہوں نے زمین کو بیچنے کی بجائے آباد کاری پر توجہ دی تھی، لہٰذا ان کی زمین سونا اگلنے لگی۔ والد چاہتے تھے میری شادی ہو جائے، جبکہ اس نے 8ویں بھی پاس نہ کی تھی۔ ان لوگوں کے لیے گویا تعلیم کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میری زندگی میں سوائے بھائی کے کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ارشاد گاؤں سے آیا، اس کا رشتوں سے متعلق رکھ رکھاؤ بہترین تھا۔ وہ مجھ سے عزت سے پیش آتا تو میں اسے ارشاد بھائی کہتی۔ اس کا رویہ اتنا اچھا تھا کہ میں نے اس کو صاحبان سمجھ لیا۔ اب اپنی ہر مشکل اور دل کی بات اسے کہہ دیتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے جیون ساتھی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، میں کسی ان پڑھ سے شادی نہیں کروں گی۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے تمہاری نظر میں؟ ہاں ہے، وہ جو مجھ کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اسی نے میرے دل میں لگن اور محنت کا جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کالج بھر میں اول پوزیشن لی۔ کون ہے وہ؟ ارشاد نے اتنے پیار سے پوچھا کہ میں نے بتا دیا کہ وہ PhD کرنے گیا ہے۔ تعلیم مکمل کر لے گا تو ہماری شادی ہوگی۔ کیا چچا جان نے اس کے ساتھ تمہاری شادی کا ارادہ کر لیا ہے؟ ابھی نہیں۔ کیا کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے۔ مجھے دکھاؤ گی؟ ایک رازدار دوست بن کر اس نے کہا تو میں نے تصویر دکھا دی۔ بولا، بے شک خوش شکل ہے، عمدہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں، تم ملو گے تو وہ تمہیں پسند آئے گا۔ کیوں نہیں، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ ارشاد میرے راز سے واقف ہو گیا، مگر اس نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ مجھ کو بہن سمجھتا ہے اور میرا ساتھ دے گا۔ ایک روز خرم کا خط آیا تو اس نے پڑھ لیا۔ پوچھا، اور بھی خط ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، زیادہ تر خط میری سہیلی کے پتے پر بھجواتا ہے۔ میں نے اس کو خرم کے خطوط دکھائے اور کہا، تم اس معاملے میں میری مدد کرنا تاکہ والد میری شادی خرم کے ساتھ کر دیں۔ کہنے لگا، بے فکر رہو، میں ایسا ہی کروں گا، تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر اعتبار کرو۔ لیکن اس نے بھائی بن کر مجھے دھوکہ دیا۔ میری الماری سے خطوط اور خرم کی تصویریں نکال کر والد کو دے دیں اور کہا کہ سارما کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اتر جائے، اس کے بعد آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ارشاد ہمارے گھر آیا تو میں سمجھی کہ تقدیر مجھ پر مہرباں ہو گئی ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہی ارشاد میرا دشمن نکلے گا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لیا کہ میں خرم کے قابل نہ رہی۔ اس سنگ دل نے میری محبت ہی نہیں، میری زندگی بھی اجاڑ دی، اور میں اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہ سکی۔ والد نے میری شادی ارشاد سے طے کر دی اور میں خرم کو آگاہ بھی نہ کر سکی۔ یوں خرم کے آنے سے پہلے ہی میری شادی طے کر دی گئی، اور شوہر بن کر اس نے خرم کی محبت کے تانے دے دے کر میرا جگر چھلنی کر دیا۔ سچ ہے، لڑکیاں راز دل کہہ کر ہی دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہیں۔ میری خوبصورت فکریں بکھر گئیں۔ ارشاد نے ابو کو نہ جانے کون سی پٹی پڑھا دی کہ انہوں نے خرم کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا۔ کاش وہ مجھ سے بات کر لیتے یا خرم سے بات کرتے تو وہ ان کو قائل کر لیتا، کیونکہ اس کی محبت میں نیک نیتی تھی اور رسوا کرنے والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اچھی سوچ کا مالک تھا۔ جبکہ ارشاد نے دوست بن کر مجھے ڈسا، پہلے مجھے عزت خاک میں ملائی، پھر مجھ کو اپنی دلہن بنایا۔ اس کے دل میں میری عزت رہی، نہ میرے دل میں اس کی عزت باقی رہی۔ اس نے خرم کے خطوط کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے میری شخصیت کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ یہ نہ سوچا کہ لڑکیاں واقعی کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں، توڑنے والے تو ان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن کانچ کے زخم ان کی روح میں چبھ جائیں تو ساری زندگی کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ آج میری روح کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی زخمی ہے، اسی مسیحا کی منتظر ہے، مگر مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔